زبیر اماں اور سدرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلم بہت بڑا فراڈ ہے، اس کی بیوی بہت اچھی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش بھی ہے، وہ سدرہ سے کبھی شادی نہیں کرے گا، جس پہ سدرہ زبیر کی ہی بے عزتی کر دیتی ہے کہ افسوس ہے کہ آپ اپنے دوست کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے۔ اسلم کی بیوی بہت ہی بد لحاظ اور خود سر ہے اور وہ تو گھر رہتی ہی نہیں، ہر وقت اسلم سے لڑ کے اپنے میکے پہنچی ہوتی ہے، اور اسلم بہت جلد نہ صرف مجھ سے شادی کرے گا بلکہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے دے گا۔ اور پھر سدرہ اسلم کے سر ہو جاتی ہے۔ اسلم جو شاید سدرہ سے کبھی شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جب زبیر کی یہ بات سنتا ہے تو سدرہ سے منگنی کا فیصلہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسلم کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ان کو مزید لوٹنے کے لیے سدرہ اور اماں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب اسلم کی نظر ان لوگوں کے گھر پہ ہے۔ تو فائنلی منگنی کا دن بھی آ جاتا ہے۔ اماں اور سدرہ زبیر سے کہتی ہیں کہ دیکھا آپ کس طرح اسلم کے بارے میں بدگمانی کا شکار تھے۔ اب ان لوگوں کے کہنے پہ زبیر منگنی کے فنکشن میں تیار ہو کے پہنچ تو جاتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے عجیب سا خدشہ لاحق ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اسے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے تو وزیر سے کہتا ہے کہ مجھے میرے کمرے میں جا کے لٹا دو۔ جبکہ فنکشن پہ آئے تمام مہمان زبیر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر بھائی کی طبیعت اتنی ہی خراب تھی تو بہن کو بھلا منگنی کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ جبکہ اماں تو زبیر سے کہہ بھی دیتی ہیں کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ زبیر، فنکشن ختم ہو جائے گا تو تمہیں کمرے میں لے جائیں گے، لیکن وزیر کو زبیر کی حالت دیکھ کے تشویش ہوتی ہے تو وہیں سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو زبیر بھائی کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے اور ان کی حالت تو دن بدن مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اماں مجھے لگتا ہے کہ زبیر بھائی کا علاج ٹھیک سے نہیں ہو رہا، اور زبیر بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے گھر والوں سے زیادہ تو وزیر کو میرا احساس ہے۔ لیکن وزیر کی اس بات پہ اماں، شاہانہ اور سدرہ تینوں ہی وزیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہیں، جبکہ اسلم تو غصے سے بول ہی پڑتا ہے، وزیر سے کہتا ہے کہ اچھا یعنی تم یہ جتانا چاہتے ہو کہ تم ہم سے زیادہ زبیر کے سکے اور خیر خواہ ہو اور ہمیں زبیر کی کوئی فکر نہیں، تم ہمارے ملازم ہو، ملازم بن کے اپنی اوقات میں رہو، زیادہ حد سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہیں یہاں کھڑے ہو کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ اس لیے بلایا تھا کہ فنکشن میں اگر کوئی چھوٹے موٹے کام ہو تو تم دیکھ لو۔ وزیر کو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ سدرہ باجی اپنی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہیں، لیکن اگر وہ خود ہی اس جال میں پھنسنا چاہتی ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے وزیر تو اجازت لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زبیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسلم کا لہجہ، بیگانگی اور باتیں سن کے زبیر کو پوری طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ جو وہ اسلم کو سمجھتا تھا دراصل اسلم تو ویسا ہے ہی نہیں، لیکن زبیر بھی خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اس کی حالت ہے وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس وقت اگر وہ اسلم کے بارے میں کچھ کہے گا تو اماں اور سدرہ اسے ہی بے عزت کر کے چپ کروا دیں گی، اسی لیے وہ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ستارہ جو بہت اونچی اڑانے بھرنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور جس کا خیال تھا کہ جہانگیر جیسے غریب کو چھوڑ کے بھائی جی جیسے امیر کبیر انسان کے ساتھ اگر شادی کر لے گی تو اس کا فیوچر بہت برائٹ ہو جائے گا، لیکن بھائی جی کا تو ستارہ کے ساتھ شادی کا کوئی ارادہ ہی نہیں، کیونکہ بھائی جی سے تو شادی کرنے کے لیے ستارہ جیسی لاکھوں کروڑوں لڑکیاں ایک اشارے کی منتظر ہیں، لیکن بھائی جی کا تو کاروبار ہی کچھ اور ہے، وہ تو اس طرح کی حسین لڑکیوں کو اپنے بلیک میلنگ کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر اپنے امیر کبیر دوستوں کو پیش کر کے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اب ستارہ کو بھی سجا بنا کے جب اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ستارہ کو زندگی میں پہلی بار بہت ہی شرم، جھجک اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تبھی سب کے جانے کے بعد بھائی جی سے خفا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کے دوست کس طرح کے تھے، مجھے اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا ہرگز پسند نہیں۔ آج تو میں سب کے سامنے چپ رہی، لیکن آج کے بعد مجھے کبھی اس طرح کے لوگوں میں مت بلائیے گا۔ لیکن بھائی جی کہتے ہیں کہ اگر عادت نہیں ہے تو اب اس کی عادت ڈال لو، کیونکہ آج کے بعد تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کرنے کا کہوں گا، ورنہ دوسری صورت میں خود کو حوالات جانے کے لیے تیار کر لو۔ تو ستارہ ایک دم سے گھبرا جاتی ہے اور بھائی جی سے کہتی ہے کہ آپ ہر بات میں حوالات کا ذکر کیوں لے آتے ہیں؟ تو بھائی جی ستارہ پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کارنامہ تم سر انجام دے کے آئی ہو اس میں حوالات کا ہی ذکر ہو سکتا ہے، شاپنگ پلازا کا تو نہیں۔ اب جو کیس تم پہ بن چکا ہے اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے میرے دوستوں کو تو تمہیں خوش کرنا ہی ہوگا۔
فی الحال تو تمہیں جتنے آزادی کے دن مل رہے ہیں نا، ان کو غنیمت جانو، اور ناشتے میں جو انڈے پراٹھے مل رہے ہیں چپ چاپ کھا لو، ورنہ پھر خود کو حوالات کی دال روٹی کھانے کے لیے تیار کر لو۔ اور پھر ساتھ ہی حکم دے دیتے ہیں کہ آج شام بھی میرے دوست آئیں گے، اس لیے چپ چاپ اچھی سی تیار ہو جانا۔ اب ستارہ، جو پہلے بھائی جی کے نزدیک ہونے کے لیے جہانگیر سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت تو اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ بھائی جی کبھی اسے شاپنگ پلازا لے کے جا رہے ہیں اور کبھی بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھلانے، لیکن اب جب بھیانک حقیقت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے تو ستارہ سوچتی ہے کہ اس بھائی جی کے جال سے نکلنے کے لیے جہانگیر ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ستارہ کو یاد آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جہانگیر تو بہت پہلے ہی ستارہ کو بھائی جی سے دور رہنے کی تلقین کرتا تھا اور بارہا بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ بھائی جی اچھے انسان نہیں ہیں۔ تبھی ستارہ سب سے نظریں بچا کے اس کمرے تک پہنچ جاتی ہے جہاں جہانگیر کو بھائی جی نے قید کر رکھا ہے، اور پھر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح بھائی جی اسے اپنے عیاش اور آوارہ دوستوں کے سامنے پیش کر کے اس کی کمائی کھانا چاہتے ہیں۔ جہانگیر کہتا ہے ستارہ، مجھے یہ سب بہت پہلے سے ڈر تھا اور میں تمہیں اسی لیے تو بھائی جی سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ بہرحال ستارہ کہتی ہے کہ اب کسی طرح سے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دونوں پلانز کرتے ہیں۔ جہانگیر سوچ لیتا ہے کہ آج جب اسے کھانا دینے کے لیے آدمی آئے گا تو وہ اسے وہیں پر دبوچ لے گا، جبکہ ستارہ جہانگیر کے کمرے کا باہر سے لاک توڑنے کی کوشش کرے گی۔ اب پلان کے مطابق ستارہ نظر رکھتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ جو ملازم جہانگیر کو کھانا دینے گیا تھا کافی دیر ہو گئی وہاں سے نہیں نکلا، تو سمجھ جاتی ہے کہ جہانگیر اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب بس ستارہ کو بیک سائڈ سے جا کے دروازے کا لاک توڑنا ہے، جس کے بعد ستارہ اور جہانگیر یہاں سے چپ چاپ بھاگ جائیں گے۔ جہانگیر، جو کھانا لے کے آنے والے ملازم کی رائفل پکڑ کے اسی کے وار سے اسے زمین بوس کر چکا ہے، اب بس موقع کی تلاش میں ہے اور ستارہ کا انتظار کر رہا ہے۔ ستارہ دروازے کے پاس پہنچ کے کہتی ہے کہ میں باہر سے لاک توڑنے کی کوشش کرتی ہوں، تم اندر سے لاک توڑنے کی کوشش کرو۔ دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ بھائی جی عین موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اور ستارہ سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن اتفاق سے تب تک تالا ٹوٹ چکا ہے اور جہانگیر رائفل اٹھائے باہر نکلتا ہے، جبکہ بھائی جی ستارہ کو بالوں سے دبوچ لیتے ہیں اور اپنے سامنے کر دیتے ہیں کہ اگر جہانگیر گولی چلائے گا تو گولی بھائی جی کی بجائے اس ستارہ کو لگے گی۔ اب ستارہ تو یہی سوچتی ہے کہ میں نے جہانگیر کی مدد کی ہے تو یقیناً وہ مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے گا، لیکن یہاں پر جہانگیر جب دیکھے گا کہ چاروں طرف سے بھائی جی کے آدمیوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو یقیناً وہ صرف اپنی جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہوگا یا پھر بھائی جی کے آدمی اسے وہیں پر ڈھیر کر دیں گے۔ لیکن ستارہ کی زندگی تو بہت بھیانک ہونے والی ہے، کیونکہ بھائی جی اب اس کے گرد سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر دیں گے اور ستارہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے، کیونکہ اب ہر روز بھائی جی اپنے دوستوں کے سامنے ستارہ کو پیش کریں گے اور ستارہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی جی کے دوستوں سے ہنس ہنس کے ملنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب جا کے ستارہ کو احساس ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دے کے اپنے جال میں پھنسایا جائے تو سچائی سامنے آنے پہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف زینت کے سمجھانے پہ نیلم سوچتی ہے کہ اب مجھے ملک صاحب کے گھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ شاید تنویر کی نیت خراب ہے اور زینت کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ نہیں چاہتی کہ نیلم کے اوپر کوئی بری نظر رکھے۔ لیکن یہ سب غلط فہمی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ ملک صاحب اور ان کی بیگم باقاعدہ تنویر کے لیے جب نیلم کا رشتہ لے کے آئیں گے تو زینت اور نیلم کو یقین آ جائے گا کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ لوگوں میں سے کون کون اب زینت اور زبیر کو ایک ساتھ اور خوش دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔